السلام علیکم ناظرین، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے مفتی طارق مسعود صاحب کو جواب دیتے ہوئے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ آئیے ہم آپ کو حقیقت بتاتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے کیا کہا تھا اور مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے کیا جواب دیا ہے۔ آئیے ہم آپ کے ساتھ ثبوت کے ساتھ پروف کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آج کل مدارس رجسٹریشن کا ایشو جو ہے وہ میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے۔ وہاں علماء کرام بھی آپس میں تقسیم نظر آ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر لفظی گولہ باری جاری ہے۔ یہاں میں آپ کے سامنے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، جو کہ جمعیت علماء اسلام اور میرے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کے بہت ہی قریب سمجھے جاتے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب کی پوڈ کاسٹ کے بعد اس میں اٹھائے جانے والے سوالات پر مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے جوابات دیے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب اور جامعۃ الرشید کا بھی یہی موقف تھا کہ اگر کہیں کسی مدرسے کی رجسٹریشن نہیں ہو رہی تو اس مدرسے کی نشاندہی کریں، جو کہ یہ نہیں کر پائے۔ یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ اسپیسیفک کوئی واضح مثال دی جائے کہ کسی مدرسے نے رجسٹریشن کی کوشش کی اور رجسٹریشن نہیں ہوئی، اس مدرسے کا نام بتایا جائے۔ بالکل۔ کسی مدرسے نے رجسٹریشن کروا لی ہو اور معاہدے کے تحت اس کو حکومت نے بینیفٹس نہ دیے ہوں، اس مدرسے کا نام لیا جائے۔ بالکل بالکل۔ تو اب میں یہ میرا ان سے بھی تو سوال بنتا ہے نا، جب میں نیوٹرل ہوں۔ بالکل مبہم دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا سوال جامعۃ الرشید نے یہ اٹھایا کہ حکومت نے اپنا معاہدہ نہیں توڑا، لیکن اگر ان کو لگتا ہے کہ حکومت نے اپنا معاہدہ توڑا ہے تو یہ احتجاج کے لیے کیوں نہیں نکلے، اور بجائے کہ وزارت تعلیم سے نکلنے کے اسی بات پر احتجاج کرتے کہ ہمارے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہیں ہو رہے۔ ایک سوال تو شاید مولانا فضل الرحمان پہ یہ بھی بنتا ہے کہ ایگریمنٹ کی اگر گورنمنٹ نے پابندی نہیں کی تھی تو پابندی کروانے کے لیے مظاہرے کیے جاتے ہیں۔ بالکل ایسا، کیا خیال ہے؟ بالکل ایسا، ہمارا یہی پوائنٹ ہے کہ بھئی پابندی نہیں کر رہے ہو تو کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ بالکل۔ جو مدارس رجسٹر نہیں ہو رہے ان کو رجسٹر کرو، ورنہ ایسی کی تیسی۔ جی بالکل ایسے ہی۔ اور جو رجسٹر ہو چکے ہیں ان کو یہ سہولتیں دینی تھی، نہیں دی، کیوں نہیں دے رہے؟ دو، ورنہ تمہاری ایسی کی تیسی۔ تو میرا خیال ہے یہ احتجاج بنتا تھا۔ اب دیکھتا ہوں ان کی طرف سے کیا جواب آتا ہے۔ جس کے جواب میں مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے جواب دیا کہ ہم نے احتجاج کیا، اور ایسا احتجاج کیا کہ عمرانی حکومت کو گھر جلتا کیا، جس پر مفتی طارق مسعود صاحب نے جواب دیا کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف جو آپ نے احتجاج کیا، اس میں مدارس کا ایشو تو نہیں تھا، مہنگائی اور دیگر مسائل پر جو آپ نے پی ڈی ایم کا مشترکہ اجلاس اور اس پر احتجاجات کیے، اس میں مدارس کا ایشو بھی رکھ لیتے کہ ہمارے ساتھ کیے گئے معاہدے پر عمل نہیں ہو رہا، لیکن پی ڈی ایم کی تحریک، جس کو میرے قائد مولانا فضل الرحمان لیڈ کر رہے تھے، ان کا 26 نکاتی ایجنڈا تھا جو آپ کے سامنے ہم سکرین پر دکھا رہے ہیں۔ اس میں ایک بھی شک مدارس کے حوالے سے نہیں ہے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب کا یہی سوال تھا کہ جہاں آپ نے مہنگائی اور دیگر مسائل پر احتجاج کیا، وہاں آپ کو لگتا تھا کہ ہمارے ساتھ کیے گئے معاہدے پر عمل نہیں ہوا، تو آپ اس معاہدے کو بھی اس 26 نکاتی ایجنڈے میں شامل کر لیتے، جو کہ بالکل شامل نہیں تھا۔ اس کا جواب مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے دیا کہ ہم نے سرے سے پوری حکومت کو ہی ختم کر دیا، اور ساتھ نزلہ، زکام، کھانسی کی 2-4 مثالیں دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے تو سرے سے عمرانی حکومت کو ہی ختم کر دیا۔ لیکن اس کو کھانسی آئی اور وہ مر گیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ کھانسی سے مر گیا ہے، باقی ساری چیزوں سے آپ صرف نظر کر لیں گے۔ بھائی، عمرانی گورنمنٹ میں یہ سب بدعنوانیاں موجود تھی، جو اس نے ہمارے ساتھ معاہدات کی مخالفت کی، 2 نمبری طور پہ حکومت میں آیا، باقی اس نے سارے معاملات کیے، اور جب مہنگائی کی بات آئی، یہ سارے ایشوز لے کر حضرت قائد جمعیت دامت برکاتہم نے تحریک چلائی، اور اس تحریک کے نتیجے میں باقی جماعتیں بھی ساتھ آئی، تو عمرانی گورنمنٹ چلتی ہو گئی۔ آئیے ہم مفتی صاحب کو جواب دیتے ہیں پروف کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ۔ مفتی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے عمرانی حکومت کے خلاف جو احتجاج کیا، اس میں مدارس کا پہلو شامل نہیں تھا، لیکن ایک لمحے کے لیے آپ ہی کی بات کو مان لیں، آپ کے ہی مدعے کو تسلیم کر لیا جائے، جہاں آپ نے مہنگائی، مکاؤ مارچ اور دیگر مسائل پر احتجاج کیا، اس میں آپ نے مدارس کا ایشو بھی ساتھ لیا، جو کہ آپ کا بیان ہے، ورنہ ان 26 نکاتی ایجنڈے میں تو ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک لمحے کے لیے ہم مان لیتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2022 میں عمرانی حکومت تو چلی گئی تھی،
2022 سے لے کر 2025 ہونے کو ہے، اب تک آپ اس مدعے پر خاموش کیوں رہے؟ جو کہ آپ کا بیان ہے جس کے مطابق مدارس کی رجسٹریشن معاہدے پر عمل اسی وقت نہیں ہو رہا تھا، لیکن 2-2.5 سال خاموش کیوں رہے؟ پھر سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ تو مہنگائی مقاوم مارچ کے لیے نکلے تھے، تو کیا اب مہنگائی ختم ہو گئی ہے، ملکی مسائل حل ہو گئے ہیں جو آپ خاموشی سے وزارتیں انجوائے کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں؟ دوسرا سوال مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ اٹھایا تھا کہ عمران خان کی حکومت کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے گرایا، جو انہوں نے لوگوں کا حوالہ دے کر کہا کہ جنرل باجوہ کی مدد سے گرایا گیا۔ یہ انہوں نے لوگوں کا حوالہ دے کر بتایا، جس کے جواب میں حضرت مفتی عبد الواحد قریشی صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ تو کہتے رہتے ہیں اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن ثبوت کے ساتھ، پروف کے ساتھ بات کرنے چاہیے۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب سے مطالبہ کیا کہ وہ ثبوت کے ساتھ اور پروف کے ساتھ بات کریں۔ مفتی طارق مسعود صاحب تو آپ کو جواب دیں گے یا نہیں، لیکن ہم آپ کو ثبوت کے ساتھ، پروف کے ساتھ جواب دیں گے، اور اپنی زبان میں نہیں، آپ کے اور میرے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کی زبانی ہم بتائیں گے کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ اس وقت بھی جنرل باجوہ یا جنرل فیض آپ سے رابطے میں میری بات پوری سن لیجیے۔ تو اب اس وقت اگر میں پھر انکار کرتا تو کہتے کہ فضل الرحمان نے عمران خان کو بچا لیا ہے، تو یہ وہ چیزیں تھی کہ میں صرف اس لیے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے اوراق پر حقائق تو کسی وقت آیا نہیں۔ کیا اس وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیض آپ سے رابطے میں تھے جب یہ لوگ ٹوٹ کے پی ٹی آئی سے اور ایم کیو ایم اور باپ پارٹی ادھر آ چکے تھے؟ حضرت وہ بالکل رابطے میں تھے، اور ان کی موجودگی میں سب کو بلایا گیا اور سب کے سامنے ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے۔ سب کون تھے وہ؟ سب پارٹیاں، نون لیگ اور پیپلز سب پارٹی؟ پارٹیاں، اور یہ کا نام مت لے آؤ۔ اور ان کو کس نے کہا کہ یہ کرنا ہے؟ سب پارٹیاں، کس نے کہا یہ کرنا؟ باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب دونوں تھے۔ کیا کہا انہوں نے؟ یہی کہا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کس طرح چلنا ہے، کیا کرنا ہے۔ نو کانفیڈنس کے حوالے سے دونوں نے، اور سب نے اس کے اوپر ہاں میں ہاں بھری۔ پھر تو یہ کہنا چاہیے کہ موو جو تھی وہ ادھر سے تھی، تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے صرف مہر لگا دی اس کے اوپر۔ واقعی صحیح صحافی ہیں، آپ نے بات نکال ہی لی ہم سے۔ تو پھر مہر لگا دی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اوپر سے، مہر لگا دی، مہر لگا دی۔ یہ میرے قائد کے اپنے بیانات ہیں۔ دیگر پارٹی رہنماؤں نے جو گفتگو کی ہے وہ سوشل میڈیا پر موجود ہے، جس میں خواجہ آصف سحر فرست ہیں، میاں زبیر ہیں اور کئی سیاسی رہنما ہیں جنہوں نے تسلیم کیا ہے کہ عدم اعتماد کے پیچھے جنرل باجوہ تھا۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ عمران خان اپنی آخری تقریروں میں بار بار کہتے تھے کہ وزیر اعظم تو میں تھا، کہ اس کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کو ہٹاؤ ورنہ تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ مفتی صاحب، آپ بھی نون لیگ کی طرح یا تو 80 اور 90 کی دہائی میں پھنسے ہوئے ہیں، یا پھر آپ بھی نون لیگ کی طرح قوم کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر بات سوشل میڈیا پر موجود ہے اور میں نے آپ کے سامنے پروف کے ساتھ بات کی ہے۔ 26 نکاتی ایجنڈا بھی آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں ایک بھی شک مدارس کے حوالے سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک لمحے کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ جناب کا مدعا یہ بھی تھا، جس طرح دوسرے مسائل کو لے کر آپ نکلے تھے، آپ یہ مدعا بھی ساتھ لیے ہوئے تھے۔ لیکن عمرانی حکومت تو چلی گئی، آپ 2-2.5 سال تک خاموش کیوں رہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کا جواب دیں گے۔ نمبر 1، آپ 2-2.5 سال عمرانی حکومت جانے کے بعد خاموش کیوں رہے، جبکہ معاہدہ تو اسی وقت توڑ دیا گیا تھا؟ آپ کے مطابق حکومت اپنے معاہدے پر عمل نہیں کر رہی تھی اور حکومت نے معاہدہ توڑ دیا، تو آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ دوسرا، آپ نے جنرل باجوہ کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کی صفائی دیتے ہوئے کہا کہ دوسرے سیاسی لوگ ملے ہوں گے تو ملے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوئی جنرل باجوہ سے ملاقات نہیں ہوئی، ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان رکھ دیا ہے، اس کے بعد آپ کچھ کہنا پسند کریں گے؟ اور اگر آپ اس کا جواب نہیں دے پاتے تو برائے مہربانی لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں۔ اب آپ کا یہ چورن بکنے والا نہیں ہے، لہذا سچ بولیں اور قوم کو سچ بتایا کریں۔ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے علماء امت سے لوگ دور ہو رہے ہیں۔